اور اب ایسا لگ رہا ہے شفاعت کہ جو کرونا کا جو خطرہ ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ منڈلانے لگ گیا ہے. اور کل اسپیسیفکلی جو NCOC کے جو فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آئے ہیں اس تمام سے جو نئی اب ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے, جو نئے کیسز سامنے آئے, تو کراچی میں لگ رہا ہے بہت مسئلہ ہونے والا ہے, کیونکہ ملک میں کل 747 کیسز آئے سامنے, جن میں سے صرف 365 ہی شفاعت کراچی سے تھے. جی جناب, اور مجھے یہاں پہ فواد چودھری صاحب کی بات یاد آ رہی ہے, کیونکہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ جون میں پیک آئے گی, وہ جون میں پیک آئی. NCOC حالانکہ کہہ رہی تھی کہ جولائی اور اگست میں پیک آئے گی, جو کہ الحمدللہ نہیں آئی. اور جب انہوں نے کہا کہ نومبر میں پیک آئے گی, تو لگتا یہ ہے کہ اب اس پیک کا ردم بننا شروع ہو گیا ہے. کراچی میں انتظامیہ کی جانب سے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. شہر میں SOPs پر عمل نہ کرنے والے ریسٹورانٹس فوری طور پر سیل کر دیے گئے ہیں. بالکل شفاعت, کل کلفٹن میں بھی دعا چورنگی پر تقریباً 9 جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے, اور ساتھ میں اب یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جن جن علاقوں سے کیسز سامنے آ رہے ہیں وہاں پر مائکرو اسمارٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن وہ کروایا جائے گا. کیا وجہ بن رہی ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اتنی احتیاطی تدابیر کے بعد بھی بڑھے, یہ جانیں گے پروفیسر ڈاکٹر عامر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ملک کے 50% جو کیسز ہیں وہ تو کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں, کس قدر تشویشناک بات ہے کراچی کے لیے؟ کراچی کی تشویشناک بات ہے یہ, کیونکہ ہماری کنٹریبیوشن اس نمبر سے بہت زیادہ ہے, اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے ڈینسٹی آف پاپولیشن جو کراچی شہر میں ہے وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے. بالکل. تو تعداد بہت زیادہ ہے لوگوں کی, اور احتیاط کی تدابیر آپ کو خود معلوم ہے کہ بالکل نہیں کی جا رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں تشویشناک ہیں یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال انڈر کنٹرول؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک چیزیں بری نہیں ہیں, کنٹرول میں ہیں, اور کنٹرول میں مزید لائی جا سکتی ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ونڈو پیریڈ ہے کنسالیڈیٹ کرنے کا. جو ہمارے گینز ہیں نا, ہمارے نمبر دنیا بھر میں آپ دیکھیں, ہمارے نیبرز میں دیکھیں, بہت بہت بہتر ہیں, ابھی بھی بہت بہتر ہیں, اور ان کو بہتر رکھنے کے لیے کچھ تدابیر کرنی پڑیں گی جو کہ کوئی خاص کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے, اور وہ عام آدمی کر سکتا ہے, حکومت بھی کر سکتی ہے. ہم سب کو مل کے کرنی ہوں گی یہ چیزیں, اور اٹس ناٹ راکٹ سائنس, یہ کی جا سکتی ہیں. تو جعفری صاحب کیسے یہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب ہم بھی اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ ماسک کا بہت استعمال کرتے تھے وہ نہیں کر رہے, سینیٹائزرز کا استعمال نہیں کر رہے, تو وہ بھی ریزن بنتی ہے. لیکن اور بڑی سی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو کیسز ایک دم بڑھنا شروع ہو گئے ایسے؟ دیکھیں, یہ بے احتیاطی جو ہے نا وہی اس کی ایک مین وجہ ہے, اور چیزیں جیسے جیسے کھل رہی ہیں وہ کھلنا ضروری ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی کھلنا ضروری ہے, بازار کھلنا ضروری ہے, سب کچھ بزنس کھلنا ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ یہ تو اپنی ذمہ داری ہم سب کی ہے شہریوں کی کہ ہم اس کو تدابیر کو اختیار کریں. اور کوئی اتنی مشکل تدابیر نہیں ہے, یہ ڈسٹینسنگ مشکل نہیں ہے, ماسک پہننا مشکل نہیں ہے. مگر آپ خود دیکھ رہے ہیں اب ہم کو خود یہ انفورس کرنے کے لیے گورنمنٹ نہیں, خود ہم کو کرنے پڑے گا. اگر آپ لفٹ میں جا رہی ہیں اور لفٹ کے اندر 3 لوگ ہیں اور چوتھا صاحب جو تشریف لاتے ہیں وہ بغیر ماسک کے, آپ ان سے کہیے آپ باہر نکل جائیے, تمیز سے کہیں باہر نکل جائے. وہ نہیں نکلتے تو ہم سب نکل جاتے ہیں, تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. انفورس کرنا ہم سب کا خود فرض ہے. صحیح. اچھا سر, اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ آبادی کی ڈینسٹی کراچی سے بھی زیادہ ہے, لیکن ادھر لاک ڈاؤن کی صورتحال اس شدت کی نہیں تھی. ہانگ کانگ, تائیوان کی مثال لی جا سکتی ہے, سنگاپور کی مثال لی جا سکتی ہے. وہاں پہ لاک ڈاؤن کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی, انہوں نے اپنے معمولات زندگی بحال رکھے. کیا ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم حالات قابو میں نہ رکھیں, احتیاط نہ کریں, تو ہمیں بھی سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے؟ ہمیں عقل مندی سے کام لینے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہاں اس وقت جو ہے ہم بہت فارچونیٹ ہیں. جو بھی وجوہات ہیں ہماری احتیاط کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, جس وجہ سے بھی ہوا ہے ہمارے نمبرز بہت اچھے ہیں, اور ان کو اچھا رکھنے کے لیے اب ضروری ہے کہ یعنی کسی کو کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کامیابی کا. اب اس وقت پریکاشنز لینے کی سب کو ضرورت ہے. پریشان ہونے کے لیے یہ وقت ہے, مگر پینک کرنے کا یہ وقت نہیں. صحیح, بہت اچھی بات کی کہ جی پریکاشنز لینے کا وقت ہے, پینک نہیں کرنا, لیکن ہمیں پھر بھی دھیان رکھنا ہے. بہت شکریہ جی پروفیسر ڈاکٹر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی زبردست بات کی کہ جی پینک نہیں کرنا, بٹ یس یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ, کیونکہ کیسز اگر ہم نے نہ کیا شفاعت احتیاط تو ٹینشن, بہت ٹینشن. تو میرے خیال